بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین مکرم، ہمارا درس نور الایضاح کا فقہ شریف کا جاری ہے۔ موزے جو ہم پہنتے ہیں ان پر مسح کرنے کی 7 شرائط ہیں، اس کا ذکر فرمایا صاحب نور الایضاح نے۔ فرمایا کہ الاول لبسہما بعد غسل الرجلین، دونوں موزے جو پاؤں پر پہنتے ہیں وہ پاؤں کو دھونے کے بعد پہنے جائیں۔ ولو قبل کمال الوضوء، اگرچہ مکمل وضو ہونے سے پہلے ہی پہن لیں۔ اذا اتمہ قبل حصول ناقض للوضوء، جب کہ آپ نے جو پاؤں دھو کر پہلے وضو کے مکمل ہونے سے پہلے آپ نے موزے پہن لیے، تو وضو کے مکمل ہونے تک کوئی چیز بھی جو نواقض الوضو ہے، کوئی بھی وضو کو توڑنے والی چیز نہ پائی جائے۔ اس صورت میں یہ پہلی شرط ہے کہ جب آپ نے پاؤں پر موزے پہنے ہیں تو وہ انتہائی اس انداز کے اندر پہنے جائیں کہ آپ کے پاؤں دھلے ہوئے ہوں۔ اب افضل تو یہی ہے کہ آپ پورا وضو فرما لیں اور پھر موزے پہن لیں، لیکن اگر کوئی پورا وضو کرنے سے پہلے فقط پاؤں دھو لیتا ہے، کمال وضو سے پہلے کی یہ صورت ہے کہ پاؤں دھو کر وہ موزے پہن لے، پھر بقیہ اعضاء جو دھونے کے ہیں وہ بقیہ وضو کو مکمل کرے، تو یہ والی کیفیت کی ایک خاص صورت ہے کہ اگر کوئی پورا وضو بالترتیب کرنے کے بعد پہنے تو بہت اچھی بات، وگرنہ کم از کم پاؤں کو پہلے دھو لے، موزے پہن لے، بقیہ وضو کو فرمائے، اور مکمل وضو ہونے تک کوئی چیز بھی اس طرح کی نہ پائی جائے جو وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اگر اس طرح کی چیز پائی جائے گی تو پھر یہ موزے پہننا درست نہ ہوگا۔ پھر فرمایا وَالثَّانِيُ سِتْرَهُمَا لِلْكَعْبَيْنِ، دوسری شرط یہ ہے کہ اس طرح کے موزے پہنے جائیں کہ جو آپ کے ٹخنوں کو چھپا لے، یعنی اس طرح کے موزے اگرچہ وہ موٹے ہوں، چمڑے کے ہوں، غیر چمڑے کے ہوں، پر اگر وہ آپ کے ٹخنوں کو نہیں چھپاتے تو پھر وہ موزے درست نہیں ہیں، ان پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ مسح ہونے کی شرائط میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آپ کے ٹخنوں کو چھپائیں، اس طرح کے موزے ہونے چاہیے۔ اور فرمایا وَالثَّالِثُ إِمْكَانُ مُتَابَعَةِ الْمَشْيِ فِيهِمَا، اور اس طرح کی تیسری شرط یہ ہے کہ اس طرح کا موزہ ہونا چاہیے کہ جس کو پہننے کے بعد بآسانی آپ کا چلنا پھرنا آسان ہو، آپ اس میں چل پھر سکے، کوئی اس طرح کی دشواری نہ ہو کہ آپ نے چلنا پھرنا ہے تو آپ چل پھر نہ سکے۔ حتیٰ کہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر انسان کو 2 سے 3 میل بھی چلنا پڑے تو اس طرح کے موزے ہونے چاہیے کہ اس میں چلنا پھرنا بالکل اس کے لیے آسان ہو، دشوار نہ ہو۔ اور فرمایا کہ فَلَا يَجُوزُ عَلَى خُفٍّ مِّن زُجَاجٍ او خشب او حدید، فرمایا اس طرح کا موزہ بھی درست نہیں ہے کہ اگر کوئی لکڑی کا، شیشے کا یا کوئی لوہے کا موزہ پہنے تو اس طرح کا موزہ پہننا اور اس پہ مسح کرنا یہ درست نہ ہوگا۔ کیونکہ اس طرح کے موزے کو پہن کر چلنا پھرنا آسان نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے موزے پہن کر چلا نہیں جا سکتا۔ اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا اس طرح کا موزہ ہونا چاہیے کہ جس میں چلنا پھرنا آسان ہو۔ اب شیشے کے اگر موزے ہوں یا لکڑی کے ہوں یا لوہے کے ہوں تو یقینی بات اس میں چلنا پھرنا آسان نہیں ہوگا، لہذا اس طرح کا موزہ پہننا اور اس پہ مسح کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ خلو کل منہما ان خرق قدر 3 اصابع من اصغر اصابع قدمی، کہ پاؤں کی چھوٹی جو 3 انگلیاں ہیں، پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار جتنا بھی موزہ پھٹا ہوا نہ ہو، یعنی چاہے وہ ایک پاؤں کا موزہ ہو یا دوسرے کا ہو، ہر ایک موزے کے لیے شرط یہ ہے کہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیاں کی مقدار وہ پھٹا ہوا نہ ہو یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو موزہ، وگرنہ اس پہ مسح کرنا جائز نہ ہوگا۔ اور 5ویں شرط یہ ہے وَالْخَامِسُ اسْتِمْسَاكَهُمَا عَلَى الرِّجْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ شَدٍّ، بغیر باندھے اس طرح کا موزہ ہو کہ بغیر باندھے وہ آپ کی پنڈلی کے پاس لگ کے کھڑا رہے، پاؤں سے اتر کے گر نہ جائے
اور اس کو باندھا نہ جائے تو وہ بالکل آپ کے پاؤں کے ساتھ چمٹا رہے، گرے نہ، تو اس طرح کا جو موزہ ہے اس پہ مسح کرنا جائز ہے۔ اور اگر آپ کا جتنا بھی عالی شان موزہ ہے وہ چمڑے کا، غیر چمڑے کا ہو، لیکن اگر وہ خود بخود نہیں آپ کے پاؤں میں ٹھہرتا باندھے بغیر، تو پھر اس طرح کے موزے پر بھی مسح کرنا درست نہ ہوگا۔ اور چھٹی جو شرط ہے فرمایا کہ منعہما وصول الماء الی الجسد، اس طرح کا موزہ ہونا چاہیے دونوں کہ وہ پانی کو پاؤں کے جلد تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہوں، یعنی اس طرح کے موزے ہونے چاہیے، چمڑے کے ہوں، ریگزین کے ہوں، یا اس کے علاوہ کسی چیز کے ہوں کہ جس کے اندر پانی جذب نہ ہوتا ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ اگر مسح کرتے ہیں تو مسح کی جو تری ہے وہ اندر جذب ہو کر وہ آپ کے پاؤں کو گیلا کر دے، نہیں، اس طرح کے موزے پر مسح کرنا درست نہ ہوگا۔ اور ساتویں شرط فرمایا این یبقى من مقدم القدم قدر ثلاث اصابع من اصغر الاصابع القدم، پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار موزہ آگے کی جانب سے، قدم کے آگے کی جانب سے پھٹا ہوا نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسح جو کرتے ہیں وہ ایک تو قدم کے اوپر کی سائڈ جو ظاہر ہے اس پہ کرتے ہیں، اور دوسرا اگلے حصے پہ جو ہے وہ مسح کیا جاتا ہے، لہذا مسح کی جگہ ہی اگر پھٹی ہوئی ہوگی تو پھر کیسے مسح ہوگا؟ اس لیے پاؤں کے اگلے حصے کی جانب سے جو موزہ ہے وہ پاؤں کی 3 انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو، کیونکہ مسح آگے کی جانب سے ہوتا ہے، اس لیے فرمایا لا یمسح علی خفہ، کیونکہ قدم کے آگے کی جانب سے مسح ہوتا ہے، پیچھے کی جانب سے تو نہیں ہوتا، اس لیے مسح کے لیے آگے کی جانب سے پاؤں کا جو موزے کی سائڈ ہے وہ زیادہ پھٹی ہوئی نہ ہو۔ وَلَوْ كَانَ عَقْبُ الْقَدَمِ مَوْجُودًا، اگرچہ پاؤں کے پچھلا حصہ جو ہے وہ درست ہو، موجود ہو، وہ پھٹا ہوا نہ ہو، لیکن آگے کی جانب سے اگر 3 انگل کی مقدار پاؤں کا موزہ پھٹا ہوا ہوگا تب بھی اس پہ مسح کرنا درست نہ ہوگا۔